میں آیا کرو، نبی پر درود پڑھا کرو، اپنے لبوں کو ہلایا کرو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ میرے بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام حاضر ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ سنو سنو، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو کچھ چر لیا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، فدا کا ابی و امی ہے، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان سرکار۔ یا رسول اللہ، کیا جنت بھی دنیا میں بھی کوئی جنت ہے؟ مرنے کے بعد تو اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، کیا دنیا میں بھی کوئی جنت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں ہاں میرے صحابہ، جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جگہ کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو کچھ چن لیا کرو، کچھ چن لیا کرو، اس کا کیا مطلب ہے آقا؟ اس سے کیا مراد ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جب تم اللہ اس کے رسول کی محفل میں بیٹھتے ہو، جب دین کی باتیں سنتے ہو، اپنے لبوں کو ہلاتے ہو، سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہو، یہی تمہارا چرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان محفلوں میں آیا کرو، آقا پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، درود پڑھ پڑھ کر کے ان محفلوں کو سجایا کرو۔ آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، سبحان اللہ نہیں جانتے، الحمدللہ نہیں جانتے۔ علماء اکرام آتے ہیں، آپ سے کہا جاتا ہے درود پڑھو، خاموشی کے ساتھ آپ نظر انداز کرتے ہیں، لیکن تمہیں معلوم نہیں، ہم تو اللہ کے نبی کے غلام ہیں، ہم تو ان کے امتی ہیں، ہم تو آقا کے عاشق ہیں۔ میرے آقا پر تو درود و سلام شجر و حجر پڑھا کرتے تھے، خوشب و تر پڑھا کرتے تھے، میرے آقا پر درود و سلام تو پتھر بھی پڑھا کرتے تھے۔ ہم کیسے پتھر دل ہیں یار؟ اپنے آقا پر درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ ایک روایت پیش کرتا چلو، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رات میں دیکھا کہ امام الانبیاء بستر پر آرام فرما نہیں ہے، میرے آقا بستر پر نہیں ہے۔ حضرت اما عائشہ کہتی، میں آقا کو تلاش کرنے لگی، میں نے مسجد نبوی شریف میں جھانک کر کے دیکھا، آقا وہاں بھی جلوہ گر نہیں ہے۔ میں نے مدینے کے بازاروں میں دیکھا، آقا وہاں بھی جلوہ گر نہیں ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، میں خوشبو کو سونگتے سونگتے اپنی جنت البقیع پہنچ گئی۔ اللہ اکبر۔ جس راستے سے میرے پیغمبر گزرا کرتے تھے وہ راستہ خوشبو سے معطر ہو جایا کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت اس لیے تو فرماتے ہیں، خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، بیلی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، میں خوشبو کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع میں پہنچی۔ میں نے دیکھا جنت البقیع میں قبرستان میں میرے آقا ہاتھوں کو اٹھائے کر کے جنت البقیع والوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے ہیں۔ اما عائشہ کہتی، میں چپکے سے پیچھے کھڑی ہو گئی، آقا کافی دیر لمبی دعائیں کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، آقا دعائیں مغفرت فرما رہے تھے جنت البقیع والوں کے لیے، ادھر میں نے میرے کانوں میں ایک آواز آنے لگی، بڑی بھینی بھینی آواز تھی، بڑی خوشبودار آواز تھی، بڑی اچھی آواز تھی۔ آواز کے الفاظ یوں تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اما عائشہ کہتی ہیں، آواز برابر آ رہی ہے، کوئی نبی کا عاشق نبی پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے بڑی نظروں کو دوڑایا، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس عاشق کو دیکھ تو لوں، اس نبی کے دیوانے کو دیکھ تو لوں جو اتنے اچھے انداز پر آقا پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، لیکن عاشق نظر نہیں آ رہا ہے، درود کی آواز نظر آ رہی ہے، دیوانہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے آقا نے جب دعا سے فارغ ہوئے، مڑ کر کے دیکھا عائشہ کھڑی ہوئی ہے۔ عائشہ کیسے آنا ہوا؟ آقا میں نے آپ کو بستر پر نہ پایا، مدینے کی گلیوں میں نہ پایا، مسجد نبوی میں نہ پایا، آپ کو تلاش کرتے کرتے میں یہاں آ گئی ہوں، لیکن یا رسول اللہ بڑی حیرت میں ہوں، بہت پریشان ہوں، بڑے تعجب کی بات ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، عائشہ کیا کیسی حیرت ہے، کیسی تعجب والی بات ہے، کیوں پریشان نظر آ رہی ہو؟ آقا جب آپ جنت البقیع والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں مغفرت کر رہے تھے، آپ کا کوئی عاشق، آپ کا کوئی دیوانہ آپ پر درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ میرے آقا مسکرائے، کہا عائشہ
اس میں کیا تعجب والی بات ہے؟ مجھ پر انسان ہی نہیں، مجھ پر تو شجر و حجر درود پاک پڑھا کرتے ہیں، مجھ پر تو پتھر بھی درود پاک پڑھا کرتے ہیں۔ آقا وہ درود تو پڑھ رہا ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ کیا تم اس کو جاننا چاہتی ہو کہ کون میرا عاشق مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے؟ ہاں ہاں آقا جاننا چاہتی ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے عائشہ سنو سنو، یہ جو پہاڑ دیکھ رہی ہو، ہاں آقا دیکھ رہی ہوں، کہا اس پہاڑ کے پیچھے ایک پتھر پڑا ہوا ہے، وہی پتھر تمہارے نبی پر درود و سلام کرنا ہے۔ بے شک سبحان، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ نبی پر درود پڑھا کرو۔ بات اب میں اپنے موضوع پہ آنا چاہ رہا ہوں۔ آپ تم نبی کی محفل میں حاضر ہوئے ہو، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، رب فرماتا تحقیق کی آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ حضرات محترم، آپ حضرات نے بارہا علماء کرام سے سنا ہوگا، نور سے مراد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مقدس ہے۔ حضرات محترم، جیسے ہمارے آقا تمام نبیوں کے سردار ہیں، سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، ایسے ہی قرآن مقدس بھی تمام کتابوں کی سردار ہے، تمام کتابوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ کتابیں بہت سی نازل ہوئی، کتاب توریت بھی نازل ہوئی، کتاب انجیل بھی نازل ہوئی، کتاب زبور بھی نازل ہوئی، لیکن انجیل سے سوال کرنے والے نے سوال کیا اے انجیل ذرا یہ تو بتا کہ دنیا میں تو کس لیے آیا ہے، تیرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تیرا دنیا میں آنے کا غرض و غایت کیا ہے؟ انجیل لاجواب ہو گئی، انجیل خاموش ہو گئی۔ سوال کرنے والے نے توریت کی بارگاہ میں سوال کیا اے توریت ذرا یہ تو بتا تو کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ توریت بھی لاجواب ہو گیا۔ سوال کرنے والے نے زبور کی بارگاہ میں سوال کیا اے زبور ذرا تو بتا کہ تو دنیا میں جب تو آیا تھا تو کس کے اوپر نازل ہوا تھا؟ دنیا میں جب آیا تھا وہ کون سا مہینہ تھا، وہ کون سی رات تھی؟ لیکن زبور بھی لاجواب ہو گیا۔ اب باری آ گئی قرآن مقدس کی، اب باری آئی آخری کتاب کی، اب باری آئی جو قرآن مقدس ہمارے نبی پر نازل ہوئی۔ سوال کرنے والے نے قرآن مقدس کی بارگاہ میں سوال کیا اے قرآن مقدس، انجیل بھی لاجواب ہو گیا، زبور بھی جواب نہ دے سکا، توریت بھی خاموش ہے، اے قرآن اب تیری باری ہے، اے قرآن ذرا تو بتا دے کہ دنیا میں تیرے آنے کا غرض و غایت کیا ہے، تیرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو دنیا میں کیوں اتارا گیا، تیرا نزول کیوں ہوا ہے، تو دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ تو قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے مدلل انسان، میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ قرآن کی بارگاہ میں سوال کرنے والے نے سوال کیا اے قرآن ذرا یہ تو بتا جب تو دنیا میں آیا تو کس کے اوپر نازل ہوا، تو کس کے اوپر اتارا گیا؟ تو قرآن کہتا ہے علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا گیا۔ جب قرآن کی بارگاہ میں سوال کرنے والے نے سوال کیا اے قرآن ذرا یہ تو بتا جب تو دنیا میں آیا تھا وہ کون سا مبارک مہینہ تھا، وہ کون سا برکت والا مہینہ تھا؟ تو قرآن مقدس جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ کوئی اور مہینہ نہیں بلکہ برکت والا رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ جب قرآن کی بارگاہ میں سوال کرنے والے نے سوال کیا اے قرآن ذرا یہ تو بتا جب تیرا نزول ہوا تھا، جب تو آسمان زمین پر آیا تھا، جب تو دنیا میں بھیجا گیا، وہ کون سی مبارک رات تھی، وہ کون سی مبارک شب تھی؟ تو قرآن مقدس جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ رات کوئی اور رات نہیں بلکہ لیلۃ القدر کی مبارک رات تھی۔ حضرات محترم، اس سے پتہ لگا جب تمام کتابیں خاموش ہو گئی تو قرآن جواب دے رہا ہے جیسے تمام کتابوں سے افضل و اعلیٰ قرآن مقدس ہے، ایسے ہی جس نبی پر، جس پیغمبر پر یہ قرآن نازل ہوا وہ بھی تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے، تمام نبیوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور سے مراد، نور سے پکارا کہ بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور۔ اب میرے آقا کیسے نور ہیں؟ حضرات محترم، حدیث پاک سنتے چلیے۔ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا رب نے پتلا تیار کیا، اس میں روح ڈالی گئی۔ حضرت آدم نے آنکھیں کھولی، اس کے بعد حضرت آدم کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے میرے ارد گرد گھوم
घूम रहे हैं, फरिश्ते मेरा तवाफ कर रहे हैं, फरिश्ते मेरे ऊपर मंडला रहे हैं, फरिश्ते सफे बांधे मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया हजरत आदम पैगंबर ने, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे खालिक व मालिक, ये तेरी नूरी मखलूक मेरे पीछे पीछे सफे बांधे क्यों खड़ी है? ये मेरा चक्कर क्यों लगा रही है? ये मेरा तवाफ क्यों कर रही है? ये मेरे ऊपर क्यों मंडला रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम सुनो, ये तुम्हारा तवाफ नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हारा अदब व एहतराम नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हारे पीछे सफे बांध करके नहीं चल रहे हैं, बल्कि मैंने तेरी पुश्त में, तेरी पीठ में नूरे मोहम्मदी को जलवा कर दिया है। ये उसी की ज़ियारत करते हुए चल रहे हैं, ये उसी का तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी को अल्लाह ने नूर फरमाया है। मेरे नबी कब पैदा हुए ये भी मुलाहिजा करते चलिए। अल्लाह पाक ने अपने आका को सबसे पहले पैदा फरमाया है, हर चीज से पहले, हर शय से पहले। मेरे भाइयों, एक हदीस पाक में पेश करता चलूं, एक बात रोज़े पाक बात समझ में आ रही? अच्छा लग रहा? हाथ उठा कर कह दी या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरात बेदार हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर। मेरे भाइयों, मेरे आका कैसे नूर हैं? एक साहबी